اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی کو گاڑی دیا، کسی کو مکان عطا کیا، کسی کو دولت عطا کیا، کسی کو کھیت و کھلیان عطا کیا، کسی کو صحت عطا کیا، کسی کو بیٹا عطا کیا، کسی کو بیٹی عطا کیا۔ جب اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، جب اللہ ہمیں اپنے کرم سے نوازتا ہے، جب اللہ ہمیں اپنے انعام و اکرام کی بارشوں سے نواز دیتا ہے، تو اللہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، او لوگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ذرا دھیان سے سننا، سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 7 تا 8 کے اندر اللہ کا ہے فرمان، او جنک پور کے سنی مسلمان، باہر سے آنے والے سنی جنتی مہمان، ذرا سننا لگا کر دھیان، کیونکہ رب کعبہ کا ہے فرمان، اور جس کا ہے اس پر ایمان، کہتا ہے نسیم القادری کا ایمان و ایقان، قسم خدا کے وہی لوگ میدان محشر میں بنیں گے جنت کے مہمان۔ اللہ رب العزت کا ہے فرمان، اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ او لوگو، اللہ تبارک و تعالی اگر تمہیں نعمت عطا کرے تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا احسان مانو۔ اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ کا احسان مانو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ مولانا ابراہیم صاحب کو اللہ نے الحمدللہ مدھیش پردیش کی راجدھانی میں زمین عطا کیا، زمین کے ساتھ مکان عطا کیا، اور دوہری خوشی کی اولادوں میں بیٹا عطا کیا۔ انہوں نے دو نعمتوں کو پانے کی خوشی میں، دو اللہ کے انعام و اکرام کو حاصل کرنے کی خوشی میں، انہوں نے ایک عظیم الشان غوث العظم کانفرنس کے نام سے ایک محفل کا انعقاد کیا، علماء کو بلایا اور شعراء کو بلایا، آپ سامعین کو بلایا۔ کیوں بلایا؟ او جنک پور کے لوگوں، باہر سے آنے والے لوگوں، ان کے بلانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے بلانے کی غرض و غایت کیا ہے؟ ان کے بلانے کا ارادہ کیا ہے؟ حضور قاضی القضات فی النیبال کو بلایا، حضور فخر نیپال کو بلایا، علامہ مفتی عبدالعزیز کو بلایا، اور آگے بڑھیے علامہ مفتی زاہد رضا منظری کو بلایا، میرے استاذ کریم حضرت العلام حضرت علامہ مولانا داؤد حسین مصباحی کو بلایا، جو الجامعۃ الرضویہ اصلاح المسلمین بھمرپورہ کے صدر المدرسین ہے، دیگر علماء کرام کو بلایا۔ کیوں بلایا؟ ان کے دل سے یہی آواز آئے گی، ان کا ذہن و دماغ یہی کہہ رہا ہوگا، او نسیم القادری، میں نے تجھے بھی بلایا، ان علماء کو بلایا، اکابرین کو بلایا، اصاغرین کو بلایا۔ بلانے کا صرف ایک مقصد ہے، اللہ نے ہمیں نعمت عطا کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہوتا چلا جائے، اللہ کی نعمتوں کا چرچا ہوتا چلا جائے، اور اللہ ہماری
عطا کردہ نعمتوں میں میرے لیے اضافہ فرماتا چلا جائے، میرے لیے اضافہ فرماتا چلا جائے۔ حضرات محترم اس لیے انہوں نے بلایا، اس لیے انہوں نے آپ کو مدعو کیا۔ 10 منٹ میرا ہو گیا ہے، 10 منٹ اور باقی ہے، ذرا دھیان سے سننا، جلدی جلدی سننا۔ اب دوسری طرف آپ نگاہ ڈالو مکان کے افتتاح کی خوشی میں اور اللہ کی نعمت کے شکرانے کی خوشی پر آپ نے چند منٹ میری باتیں سماعت کر لیا۔ اب آؤ اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کے عقیقہ مسنونہ کی خوشی میں محفل پاک کو منعقد کیا۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث مصطفیٰ سناتا ہوں۔ او لوگوں، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا محبت سے ایک بار ہاتھ نہ اٹھانا، پیر نہ اٹھانا، یہ 10-10 کلو کا ہاتھ نہ اٹھانا۔ لوگوں 250 گرام کی زبان ہلاؤ، پیار سے رب کی پاکی بیان کرو اور بول دو سبحان اللہ اللہ اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، کلو غلام رضین بعقیقتی، دنیا میں ہر بچہ یا بچی پیدا ہونے والے اپنے عقیقہ میں گروی ہوتے ہیں، بدھے ہوئے رہتے ہیں، تو ان کو آزاد کرنے کے لیے، ان کو چھٹکارا دلانے کے لیے اہل ایمان کو میرے آقا نے ایک پیغام دیا۔ کیا دیا؟ او لوگوں، جب ہمارے بچے یا بچیاں عقیقہ کے ساتھ گروی ہے تو اس سے آزاد کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یوم یذبح عنہ یوم بولیے سبحان اللہ، یذبح عنہ یوم السابع۔ حضرات محترم الحمدللہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو ادھر ادھر نہیں گھما رہا اور الحمدللہ یہ ان کا فرمان سنا رہا ہوں جن کا فرمان کل بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے اور قیامت کے بعد میدان محشر تک، میدان محشر کے بعد جنت تک سچ تھی، سچ ہے اور سچ رہے گی۔ اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کا فرمان نہیں، مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، جن کے فرمان کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، او لوگوں، میرا محبوب جو کچھ بھی کہتا ہے اپنی جانب سے نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے اپنے قلم کو اٹھایا اور فرمانے مصطفیٰ پر یوں لکھ دیا۔ کیا لکھا کہ ہے قول محمد قول خدا، ارے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ارے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس
اس لیے او لوگوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے یذبح عنہ یوم السابع، اس لیے ماں باپ کو چاہیے اگر اللہ نے استطاعت دیا ہے، اللہ نے طاقت دیا ہے، اللہ نے پاور و چھمتا عطا کیا ہے تو 7ویں دن اس کے نام سے عقیقہ کرے، جانور قربان کرے، راہ خدا میں جانور ذبح کرے، یذبح عنہ یوم السابع، اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد دوسرا حکم آقا نے فرمایا وَيَحْلِقُ رَأْسُهُ، اور اس بچے یا بچی کا سر منڈائے، سر چھلوائے۔ تیسرا حکم میرے نبی نے فرمایا وَيُسَمَّا، اس بچے یا بچی کا نام رکھے، کیسا نام رکھے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں سمو بِاسْمِ، او لوگو تم اپنے بچوں کا نام میرے نام کے مطابق رکھو، تم اپنی بچیوں کا نام میری بیٹیوں کے نام کے مطابق رکھو، انبیاء و مرسلین کی ماؤں کے نام کے مطابق رکھو، ان کی ازواج کے نام کے مطابق رکھو۔ آپ اب آئیے آخری پوائنٹ پہ لے چل رہا ہوں، 3 منٹ باقی ہے، 2 منٹ میں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آپ کہیں گے نسیم القادری اچھا نام رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اس کا بینیفٹس کیا ہوگا، اس کا لابھ ہمیں کیا ہوگا؟ تو اس لیے او لوگوں نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کا نام غلام مصطفیٰ رکھے، اپنے بچوں کا نام غلام احمد رضا رکھے، اپنے بچوں کا نام غلام غوث رکھے، اپنے بچوں کا نام غلام وارث رکھے، اپنے بچوں کا نام غلام حسین رکھے، اپنے بچوں کا نام غلام حسن رکھے، تو یاد رکھو لوگوں ہمارا اور آپ کا بچہ بڑا ہو کر کے جوکر نہیں بنے گا، نچنیاں کٹ بال نہیں کٹوائے گا، ہاتھ میں کاڑا کان میں بالی نہیں پہنے گا، چور اچکا کی طرح بال اور اپنے بدن کے کپڑوں کو کٹ پس بنا کر کے نہیں پہنے گا، بلکہ ہماری اور آپ کے بچوں کا جب نام اچھا ہوگا اس کا اثر اس پر مرتب ہوگا، تو ہمارے اور آپ کا بچہ زمانے کی جس گلی سے بھی گزرے گا اس کی زبان پہ فلمی گانے نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ کے ترانے ہوں گے، اور زمانہ کو یہ پیغام دیتے ہوئے ہماری اولاد جائے گی کہ او لوگوں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ او لوگو تم میرا شکریہ ادا کرتے جاؤ، تیرا رب تیری روزیوں میں، تیری کاروبار میں، تیری کاروبار میں، تیرے جو تجھے جو اللہ نے نعمت عطا فرمایا ہے اس میں برکتیں عطا فرماتا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پیار سے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن پھول چونے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن آپ کا آباد رہے، گلشن رہا تو پھول کھلتے رہیں گے، زندگی رہی تو نسیم القادری ملتے ہیں اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ضرور ملتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔